الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ قرآن پاک نے ایک بیعت کا ذکر فرمایا اور اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ بیعت کیا تھی کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام حدیبیہ سے مکہ شریف میں بھیجا کہ ان لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کچھ وقت ٹھہرنا پڑا۔ قریش مکہ نے گویا کہ روک لیا۔ ادھر کسی نے افواہ اڑا دی کہ اہل قریش نے، اہل مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ جب یہ بات پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد پر بیعت فرمائی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جہاد پر بیعت فرمائی اور آپ نے اپنا دست اقدس بڑھا دیا، اور تقریباً مقام حدیبیہ پر 1400 سے زائد اصحاب جو موجود تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ لوگوں، یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور فرمایا میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ یبایعونک جو تمہاری بیعت کرتے تھے، انما یبایعون اللہ وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اب اس آیت میں 2-3 باتیں بڑی توجہ اور غور سے۔ پہلی بات، ان الذین یبایعونک بے شک وہ لوگ جو تمہاری بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ در حقیقت وہ بیعت اللہ کی کر رہے تھے۔ جو تیرے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے، گویا کہ وہ اللہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو ید اللہ کہا ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ ہی اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور جنہوں نے پیارے حبیب آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، اب وہ تھے کون؟ وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، وہ جلیل القدر صحابہ تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو اب بڑی ایمانداری سے بتاؤ، اس آیت میں جہاں شان عثمان غنی ہے، وہاں وہ 1400 صحابہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے انہوں نے پیارے حبیب اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک ان کے متعلق کوئی بکواس کرے کہ جن کی بیعت کو اللہ اپنی بیعت کہہ رہا ہے، وہ لوگ کس قدر بلند عالی شان اور کس قدر اعلیٰ ہیں، اور پھر انہی کے لیے قرآن پاک نے یہ بات کہی، لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ جنہوں نے پیارے حبیب آپ کے
ہاتھ پر اپنے دست رحمت پر بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ آپ پر بیعت کر لی ہے۔ ان المؤمنین، ان مومنین سے، اذ یبایعونک، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جنہوں نے درخت کے نیچے آپ بیعت کی ہے۔ کس وقت جب آپ بیعت لے رہے تھے، جتنے لوگوں نے اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ، اللہ کہتا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور اللہ کیسے راضی ہوا؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے کہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ کس محبت کے ساتھ، کس عقیدت کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ جو بیعت کر رہے ہیں۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے نازل کر دیا اطمینان اور سکون۔ واصابہم فتحا قریبا، اور جلد ایک عظیم فتح کی خوشخبری سنا دی۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی، اللہ نے 4 انعام ان کے لیے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں۔ پہلا انعام لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دوسرا، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل میں سارے دلوں کو دیکھا، جو سب سے اعلیٰ تھے، پاکیزہ تھے، افضل تھے، ان دلوں کو میری رفاقت اور صحابیت عطا کی ہے، انہیں میرا صحابی بنایا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیبیہ پہ محبوب تیری بیعت کر رہے، میں اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ تو اللہ تو اہل ایمان سے راضی ہوتا ہے، مومنین سے راضی ہوتا ہے، کبھی منافق سے بھی اللہ راضی ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، جو اسلام سے پھرنے والا ہو آنے والے وقت میں اللہ اس سے راضی ہوگا۔ جو کہتے ہیں حضور کے بعد نعوذ باللہ من ذالک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے متعلق، فاروق اعظم کے متعلق، عثمان غنی کے متعلق، صحابہ کے متعلق جو کہا جاتا ہے نعوذ باللہ وہ پھر گئے دین سے، وہ اسلام سے پھر گئے، کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ 2 ہی باتیں ہیں، جب اللہ ان کو تمغہ دے رہا ہے، ایک تمغہ جسے کہتے ہیں اس کو، جس تمغہ شجاعت مل گیا، اس کو تمغہ جرت مل گیا، اللہ ان کو تمغہ دے رہا ہے کس کا؟ اپنی رضا کا۔ جن اصحاب کو اللہ اپنی رضا کا تمغہ دے رہا ہے کہ میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور ایک نہیں دوسرے مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اپنے اللہ سے راضی ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہے۔ اور یہی بات نہیں، صرف صلح حدیبیہ تک والے صحابہ بھی نہیں، جب سارے صحابہ کی بات آئی تو کیا کہا؟ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، مگر بیعت رضوان والے، اسی لیے بیعت رضوان کو بیعت رضوان اس لیے کہا گیا کہ جنہوں نے وہ بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو ان کو پہلا تمغہ یہ ملا، رضائے خدا۔ دوسرا کیا ملا؟ فانزل السکینۃ، اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان نازل کر دیا، سکون نازل کر دیا، تسکین عطا کر دی۔ اور جن کے دلوں کو اللہ نے تسکین سے بھر دیا ہو، امن سے بھر دیا ہو، اللہ نے جن کے دلوں میں سکونت نازل کر دی ہو، ان کے متعلق کہنا کہ ان کے دل پھر گئے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، یا وہ دل سے مومن نہیں تھے۔ تو پھر قرآن پاک میں جو اللہ فرماتا ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم، بس اللہ نے ان کو جان لیا، ان کے دلوں کو، اور پھر کیا کہ فانزل السکینۃ، اللہ نے تسکین نازل کر دی، علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ چوتھی بات کیا کی؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا، ان قریب تمہیں بہت بڑی فتح مل جائے گی، وہی جو میں نے فتح مبین کے باب میں بات کی تھی، یہاں بھی وہی بات ہے۔ اور اللہ علیم الخبیر ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا تو وہ واقعتاً جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک کوئی نہیں، وہ حقیقتاً جنتی ہے، کیونکہ جنت کی خوشخبری اسے سنا دی گئی ہے۔
اللہ اس پہ راضی ہو گیا ہے۔ تو اس بیت رضوان میں جتنے لوگ شامل ہوئے، اس بیت رضوان کے اندر جتنے لوگ شامل ہوئے، ان کی بیت کو اللہ نے اپنی بیت کہا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، گویا کہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کی بیعت کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے ہاتھ پر ہے۔ ان کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت کہا، تو گویا کہ پتہ چلا کہ جنہوں نے نبی کی اتباع کی، نبی کی اتباع اللہ کی اتباع ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ میں نے پہلے کئی درس میں یہ باتیں کر چکا ہوں۔